دو چار باتیں اس بارے میں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ایک ہے رفع دین لغوی، ایک ہے شرعی، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے، ایک رفع دین عبادت ہے اور ایک عادت ہے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ایک جامع عبادت ہے جس میں ہر حرکت کے ساتھ کوئی ذکر ہے اور ہر ذکر کے ساتھ کوئی حرکت ہے۔ اس لیے جو رفع دین ہم کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ اللہ کا ذکر بھی ساتھ ہے اور ہاتھوں کا اٹھانا بھی ساتھ ہے۔ وطروں میں ہم جو رفع دین کرتے ہیں وہاں بھی تکبیر ساتھ ہے اور دونوں ہاتھوں کا اٹھانا بھی ساتھ ہے۔ عیدین کی تکبیروں کے ساتھ جب ہم رفع دین کرتے ہیں تو وہاں بھی تکبیریں ہیں ساتھ اور ساتھ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے۔ اگر تکبیر کے بغیر ہاتھ اٹھایا جائے تو یہ عادت ہے، عبادت نہیں۔ لغت میں اس کو رفع دین کہیں گے لیکن شریعت میں یہ رفع دین نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف جو رفع دین کرتے ہیں یہ بالاتفاق عبادت ہے، اور جس رفع دین کے بارے میں رافضیوں سے یا نیم رافضیوں سے ہمارا جھگڑا ہے وہ رفع دین ہے جس کے ساتھ کوئی تکبیر اور اللہ کا ذکر موجود نہیں۔ مثلا وہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں تو رکوع کی تکبیر اس کا نام تکبیر انتقال ہے، وہ کھڑے ہو کر اللہ شروع کرنا ہے اور گھٹنوں پر جا کر اکبر ختم کرنا ہے، تو جھکنے کی حرکت کی تکبیر ہے، وہ رفع دین کی تکبیر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہاں تکبیر کہہ لیتا ہے اللہ اکبر اور پھر بغیر اللہ اکبر کے جھکتا ہے تو گویا اس نے تکبیر کا اصل موقع چھوڑ دیا۔ اسی کو کہتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جس جگہ شریعت نے تکبیر رکھی تھی وہاں سے اس نے ہٹا کر دوسری جگہ کہہ دی۔ اور اگر کوئی دو تکبیریں کہے، ایک رفع دین کے ساتھ اور ایک پھر جھکتے ہوئے، تو صحیح بخاری شریف صفحہ 110 جلد اول پر جو واضح حدیث ہے کہ 4 رکعت میں 22 تکبیریں ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکبیروں کا جو باب باندھا ہے تو یکبر عند کل خفض و رفع، ہر اونچ نیچ کے ساتھ تکبیر کہنا ہے۔ تو اس لیے وہ جو تکبیر سجدے والی ہے یا رکوع والی ہے وہ رفع دین کی تکبیر نہیں، سجدے میں جھکنے لیے ہے، سجدے چھوڑنے کے لیے ہے، رکوع میں جھکنے کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہاں چھوڑ دیتا ہے اور دوسری جگہ کرتا ہے تو اس نے دین کا مسئلہ تبدیل کر دیا۔ تو اس لیے پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ایک رفع دین لغوی ہے، عادت، اور ایک رفع دین عبادت ہے۔ ہم جو رفع دین کرتے ہیں میں نے سب کے سامنے عرض کر دیا کہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ساتھ اللہ اکبر ہر جگہ ہے۔ اس لیے ہماری رفع دین قرآن پاک کی آیت کریمہ اقیم الصلاۃ علی ذکری کے تحت آ جاتی ہے کہ میری نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ہم نے ہاتھ بھی اٹھایا، اللہ کو یاد بھی کر لیا۔ اب یہ سب جانتے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا بھی مطالعہ حدیث کی کتابوں کا کیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ نماز نے 3 حالتیں تبدیل کی ہے، اور حیلت الصلاۃ ثلاثۃ احوال، ابو داؤد شریف کتاب الاذان میں ہے کہ نماز کی 3 حالتیں تبدیل ہوئی ہے آہستہ آہستہ۔ تو جب یہ مکان تعمیر ہو رہا تھا اس وقت یہاں مٹی بھی اور کئی خس و خشاک پڑا رہتا تھا، لیکن جب تعمیر مکمل ہو گئی پھر یہاں کوئی چیز برداشت نہیں۔ تو جو زمانہ نماز کی تکمیل کا ہوتا عبوری دور، اس میں سب جانتے ہیں کہ نماز جس طرح عبادت تھی اس میں کچھ عادتیں بھی جائز تھی۔ مثلا اللہ اکبر کر کے سبحانک اللہم پڑھنا، اللہ کی ثنا ہے نا، یہ عبادت ہے، اور دوسرے سے بات کر لینا یہ جائز تھا نا پہلے، تو یہ عبادت تو نہیں تھی نا، عادت تھی۔ تو اس لیے عبادات میں جب مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں اصل کے علاوہ اور کئی چیزیں بھی مل جاتی ہے، لیکن جب تکمیل ہو جاتی ہے
تو پھر نماز کی تکبیر کے بعد عادات کو ختم کر دیا گیا اور نماز کو خالص عبادت بنا دیا گیا۔ تو اس لیے جو رفع دین عادت تھی جس کے ساتھ شریعت نے اللہ اکبر کہیں نہیں رکھا، وہ عادت تھی، لغوی رفع دین تھی، تو جب تک نماز میں عادات جاری رہی یہ رفع دین بھی جاری رہی، اور جب عادات ختم کر کے نماز کو خالص عبادت بنا لیا گیا تو پھر عادات کی کوئی گنجائش اس میں باقی نہیں رہی۔ اس لیے ہماری رفع دین اور دوسروں کی رفع دین میں فرق ہے۔ ہم جو رفع دین کرتے ہیں یہ عبادت ہے بالاتفاق، ساتھ اللہ کے ذکر تکبیر موجود ہے، اور جس رفع دین پر رافضیوں سے یا نیم رافضیوں سے ہمارا جھگڑا ہے اس رفع دین کے ساتھ وہ قیامت تک اللہ اکبر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رفع دین کی احادیث میں کچھ ٹکراؤ اور تعارض بھی ہے۔ جو ہم رفع دین کرتے ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں۔ پہلی تکبیر کے وقت ہم رفع دین کرتے ہیں، کوئی ضعیف ترین حدیث بھی نہیں کہ پہلی کے وقت حضرت نے رفع دین چھوڑ دی تھی۔ پہلی تکبیر کے وقت کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، کسی ایک امام کا مذہب نہیں کہ پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ کسی نے رفع دین چھوڑی ہو، کسی فقیہ کا مذہب ہو، کسی صحابی کا قول ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی ضعیف حدیث ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رفع دین غیر متعارض ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ وتر کی جو ہم رفع دین کرتے ہیں اس کے خلاف بھی کوئی حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں ملتا۔ اس لیے ہم جو وتر کی رفع دین کرتے ہیں وہ بھی رفع دین غیر متعارض ہے، جس میں آپس میں ٹکراؤ نہیں حدیث دلیلوں میں۔ عیدین میں جو کرتے ہیں ان کے فتاوی صحیح میں لکھا ہے کہ وہ کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاں بھی لکھا ہے سب کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی تعارض اور اختلاف نہیں۔ تو پہلی بات میں نے بتائی کہ ہماری رفع دین عبادت ہے اور جس میں جھگڑا ہے وہ عادت تھی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم جو رفع دین کرتے ہیں یہاں دلائل کا کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اور جہاں یہ کرتے ہیں وہاں دلائل کا ٹکراؤ ہے۔ اس لیے جہاں ٹکراؤ ہوگا اس ٹکراؤ کے بعد کوئی فیصلہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ اب رکوع کے وقت کرنے کی روایت بھی ملی، نہ کرنے کی بھی ملی، سجدے کے وقت کرنے کی بھی ملی، نہ کرنے کی بھی ملی، ہر تکبیر کے وقت کرنے کی بھی ملی، نہ کرنے کی بھی ملی۔ اب یہ جو حدیثیں آپس میں بظاہر ٹکرا رہی ہے، ایک کرنے کی ہے ایک نہ کرنے کی، تو اب کیا کیا جائے؟ یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جیسے بعض جگہ حضرت کا فیصلہ ہمیں ملتا ہے نا، حضرت پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا تھا، اب اجازت ہے۔ تو صاف پتہ چلا کہ منع والی حدیث پہلے کی تھی اور اجازت والی حدیث بعد کی ہے، اور یہ وضاحت خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ یہ فیصلہ خود حدیث پاک میں آ گیا۔ تو جب حدیث میں فیصلہ آ گیا تو پھر کسی امتی کی طرف دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح حضرت پاک کی بعض احادیث ہے کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، بعد میں اجازت ہے، لیکن حضرت نے خود ایک حدیث پاک میں وضاحت فرما دی کہ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں تاکہ موت یاد کی جائے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلی اور پچھلی بات کی وضاحت فرما دی۔ یہ فیصلہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ اب جہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے رکوع کی رفع دین کرنے نہ کرنے کے بارے میں، سجدے کی رفع دین کرنے نہ کرنے کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ موجود نہیں، نہ تو یہ آپ کا ارشاد موجود ہے کہ میں پہلے رفع دین کرتا تھا بعد میں چھوڑ دی، نہ یہ موجود ہے کہ پہلے نہیں کرتا تھا بعد میں شروع کر دی۔ اس لیے اس مسئلے میں سرے سے حدیث کا کوئی فیصلہ موجود نہیں۔
نہ کوئی ایسا فیصلہ موجود ہے حضرت پاک نے فرمایا ہو کہ سجدے کے وقت رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کی حدیثیں صحیح ہے اور نہ کرنے کی ضعیف ہے، کوئی ایسا فیصلہ حضرت نے فرمایا ہو۔ اس لیے اس مسئلے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اللہ کے پاک پیغمبر پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ جب یہ کہا کہ حدیث کا فیصلہ ہے تو حدیث کا فیصلہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی پاک کا کوئی ارشاد اس تعارض کے رفع کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اس لیے جو اس مسئلے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے وہ خدا کے پاک پیغمبر پر جھوٹ بول رہا ہے، یہاں حدیث کا کوئی فیصلہ نہیں، اور اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ پکی بات ہے کہ جہنم ہے۔ اب جب اللہ کے پاک پیغمبر سسم سے ہمیں کچھ نہ ملا اس بارے میں، تو پھر اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ مجتہد کو اجتہاد کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ اجتہاد بھی جہاں کتاب و سنت میں صراحت نہ ہو وہاں دلیل شرعیہ ہے ہمارے ہاں، اور اجتہاد نام ہوتا ہے قاعدوں کا، جیسے حساب نام ہے قاعدوں کا، اسی طرح اجتہاد قاعدوں کا نام ہوتا ہے۔ تو جہاں صراحتاً اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ ملے، ائمہ مجتہدین حضرت پاک بھی پوری زندگی کو سامنے رکھ کر پھر کوئی قاعدہ استنباط کرتے ہیں، نکالتے ہیں۔